تو جنگ صفین میں یہ مرحلہ ہم نے بیان کیا کہ تقریباً 4 مہینے یا 110 دن تک یہ میدان گرم رہا اور جنگ ہوتی رہی. تو میں نے بیان کیا کہ ذی الحج سے پہلے سے شروع ہو چکی تھی اور محرم الحرام میں یہ جنگ آ کر رکی. اس میں ایک ذرا سا جو ابتداءً میں نے عرض کیا تھا کہ جو چونکہ 2 شخصیتیں ایسی ہیں جن کو واضح کرنا ضروری ہے خانوادہ بنی ہاشم میں، وہ 2 پرسنالٹیز کون سی تھیں اور جن کا اہم کام کیا تھا. وہ حملہ جو مولا کائنات نے دریا کو حاصل کرنے کے لیے کروایا تھا، اس میں 2 افراد بہت ہی نمایاں تھے ذریت مولا کائنات سے. پہلی ذات امام حسین علیہ السلام کی اور دوسری ذات جناب عباس کی جو مولا کائنات کے بیٹے ہیں. مولا عباس کے بارے میں ذرا سی میں ذکر کر دوں. 26 ہجری 26 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. آپ کی والدہ جناب ام البنین کہ جن کا نام فاطمہ کلابیہ تھا، قلیبہ فاطمہ کلابیہ کا، جن کو ام البنین مولا کائنات نے خود خطاب دیا ایک روایت کے مطابق، یا اور بعض روایتوں کے مطابق پہلے سے ہی ان کو یہ خطاب مل چکا تھا، ان کے باپ نے دیا تھا شادی سے پہلے ہی. وہ میں ادھر نہیں جانا چاہتا بہت تفصیل میں کہ ان کی شادی کا کیا. وہ بس ایک ذرا سا ایک اشارہ یہ کر دوں کہ مولا متقیان کی ان سے شادی کیسے ہوئی. مولا متقیان نے جناب عقیل سے اپنے بھائی سے کہا کہ عرب میں جو سب سے شجاع گھرانہ ہو آپ ان کے یہاں رشتہ لے کے جائیں میرا. تو اب وہاں پہ جناب عقیل نے جب مولا کہنا اس بات کو کی تو برجستہ تھا کہ بنی کلاب یہ ایک بہت ہی شجاع اور بہادر گھرانہ ہے. اور حجاز میں ہی ہے یا جی حجاز میں ہی؟ جی یہ وہیں آتا ہے. یہ تقریباً مدینے کے پاس کا ہی حصہ ہے، بہت زیادہ دور نہیں ہے. اور یہ وہ لوگ تھے بنی کلاب والے. آپ یہ نہ سوچیے کہ یہ مشرک تھے یا کافر تھے، یہ عہد پیغمبر سے ہی پیغمبر کے فدائی ہوا کرتے تھے بہت زیادہ. یہاں تک کہ جب خلفاء کا دور آیا ہے تو انہوں نے تائید بھی نہیں کی تھی ان کی. یہ سب مولا کائنات کے چاہنے والے تھے. خصوصاً ان سب کے دلوں میں شہزادی جناب فاطمہ الزہرا کی بہت زیادہ مودت تھی، بہت زیادہ ان کو لگاؤ تھا شہزادی سے. تو جناب عقیل نے فوراً یہ آفر رکھا کہ بھئی قبیلہ کلاب سے بہتر تو کوئی نہیں ہوگا. تو اب مولا کائنات نے کہا کہ جائیے آپ اور وہاں پہ بات کیجیے اور اس کے بعد وہیں آپ میری طرف سے وکیل ہیں، وہیں نکاح پڑھ دیجیے گا. تو وہ پورا واقعہ وہ قصہ جناب عقیل آئے اور وہاں پر ان کے والد سے بات کی، انہوں نے اجازت لی، سب کچھ نکاح ہو گیا. اب آپ دیکھیے کہ مولا کائنات نے اپنا موٹیو پہلے ہی ظاہر کر دیا تھا کہ ایک عرب میں ایک شجاع گھرانہ ڈھونڈو، ایک بہادر گھرانہ ڈھونڈو. تو مطلب مولا کائنات کیوں چاہتے تھے؟ تاکہ اس سے ان کے ذریعے سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہو کہ جو سب سے زیادہ شجاع اور بہادر ہو. اور اس کی مثال آپ جنگ صفین میں مولا عباس کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں. جوانی ہے بالکل. جنگ صفین میں کیا عمر ہے مولا عباس کی؟ جنگ صفین واقع ہوئی ہے 36 ہجری میں. 36 ہجری میں مولا عباس، اگر آپ 26 ہجری نہ بھی مانیے، بعض روایتوں کے مطابق اس جنگ صفین میں 13 یا 14 برس کے تھے. تو 13-14 برس کے عباس نے وہ حملے کیے ہیں، وہ جنگ کی ہے کہ آپ دیکھیں کہ فرات کا پانی جو معاویہ کے لشکر کے انڈر میں تھا، جو نہر پہ ان کا قبضہ تھا، امام حسین اور مولا عباس نے مل کر اسے چھڑا لیا. اور خود جنگ صفین میں مولا کائنات نے بعض تاریخوں کے مطابق اپنا لباس مولا عباس کو زیب تن کرا کر بھی بھیجا ہے. اور وہ جنگ لڑی اور اس انداز سے حملے کیے ہیں کہ دشمنوں کو لگ رہا تھا کہ یہ علی لڑ رہے ہیں. وہ تو لوگ تب سمجھے جب مولا عباس نے میدان میں نقاب کو الٹا تو لوگوں نے دیکھا کہ نہیں، یہ تو علی نہیں ہے، یہ علی کا بیٹا عباس ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ خاندان بنی ہاشم میں ذریت علی میں کس طرح سے شجاعت در آئی تھی اور کتنی زیادہ شجاعت تھی. یہ تو چلیے ان کے بیٹے کا تذکرہ ہو گیا. میں ایک اور صحابی پیغمبر جناب عمار یاسر، ان کی عمر جو بتائی جاتی ہے وہ 93 سال. اب آپ سوچیں 93 سال کا عمر ہے، اتنی ضعیفی کا سن ہے. یہ جنگ صفین میں میدان میں اترے لشکر کے ساتھ اور انہوں نے جنگ شروع کی. تقریباً 12 لوگوں کو انہوں نے قتل کیا اور پھر لشکر معاویہ میں سے کسی نے جناب عمار یاسر کو شہید کر دیا. صحابی پیغمبر ہے اور جناب عمار یاسر کی شخصیت وہ ہے کہ جن کے لیے پیغمبر نے ایک جملہ کہا تھا، یا عمار تقتلک فئۃ الباغیہ، اے عمار تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اور مولا جناب عمار کو قتل کس نے کیا؟ معاویہ کے لشکر میں. تو باغی گروہ قتل کرے گا. رسول اسلام کی روشنی کے مطابق یہ گروہ فاسد ہے، باطل پہ ہے اور باغی گروہ ہے. اور حق پہ کون ہے؟ جدھر عمار تھے. عمار کس کی طرف تھے؟ مولا کائنات کے.
اب جب یہ خبر معاویہ تک پہنچی کہ عمار قتل کر دیے گئے تو فوراً کسی نے کہا کہ اے امیر یہ عمار کو قتل کر دیا تو غضب ہو گیا. کہا کیوں؟ کہا رسول کی حدیث تھی کہ اے عمار تم کو باغی گروہ قتل کرے گا. تو معاویہ نے, اب دیکھیے یہاں پہ تعویلیں کیا ہو رہی ہیں, اس نے دلیل کیا دی. اس نے کہا کہ بھئی دیکھو عمار کو ہم نے قتل نہیں کیا. کہا کیسے؟ کہا یہ بتاؤ عمار کو میدان میں لایا کون اپنے ساتھ, جنگ پہ کون لایا؟ کہا علی لے کر آئے. تو کہا تو قتل کروانے والا کون ہے؟ تو کس طریقے سے باتوں کو گھما کے پیش کر رہے ہیں, بات کو گھما کے پیش کیا کر رہے ہیں گمراہ کرنے کے لیے. لیکن اب آپ سوچئے کہ یہ دشمن کی مکاری ہے, یہ مکاری ہے. یہ چھٹے امام سے جب پوچھا گیا کہ بھئی عقل اور فتنہ یا اس طرح کے لفظ کے وضاحت مانی گئی, اور جب مولا امام نے وضاحت کی شیطنت کے بارے میں کہ جو شیطانی فکر کو کہتے ہیں, تو صحابی نے پوچھا کہ مولا معاویہ کے پاس کیا تھا, سیاست تھی, عقل تھی, یا وہ شیطنت تھی؟ تو امام نے فرمایا اس کے پاس مکاری تھی, شیطنت تھی, سیاست اس کے پاس نہیں تھی. سیاست کس کے پاس تھی؟ علی کے پاس. کہ خود اہل سنت کے معتبر سے معتبر مورخ نے لکھا ہے کہ علی اسلام میں ان سے زیادہ کوئی سیاسی نہیں پایا گیا, مگر اس کے ساتھ ایک جملہ اس نے پھر اضافہ کیا, خشنن فی ذات اللہ. سیاسی تو علی بہت تھے, اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات سے بہت زیادہ خوف رکھتے تھے, بہت زیادہ تقوی الہی رکھتے تھے. اور خود مولا متقیان کا جملہ مشہور ہے, لولا التقی لکنت اضل عرب. اگر میں خوف خدا نہ رکھتا دل میں تو مجھ سے بڑا عرب میں کوئی سیاستدان نہ ہوتا. کتنا بڑا چیلنج مولا کائنات کا ہے کہ اگر خوف خدا دل میں نہ ہوتا تو مجھ سے بڑا کوئی سیاستدان نہ ہوتا. معاویہ تو مکاریاں کرتا ہے, اسے سیاست. اب آپ خود ہی دیکھیے کہ یہ مکاری کا کیسا پیترا ہے کہ بات کو کیسے گھما کر پیش کیا. لیکن علی تو سیاست کے میدان کے کھلاڑی ہیں, علی کے سامنے کوئی بھی مکاری نہیں چلنے والی. تو جب یہ معاویہ نے جملہ بھیجا کہ علی لے کر آئیں لہٰذا علی قاتل ہے عمار کے, ہم نہیں ہیں, تو علی کا گروہ باغی ہے, تو مولا کائنات کے پاس یہ جملہ آیا تو مولا کائنات نے ایک بہت ہی لطیف جملہ کہہ کے بات ختم کر دی, اور سمجھنے والے سمجھ گئے. مولا کائنات نے کہا کہ اگر یہی بات ہے کہ میں لے کر آیا ہوں اور میں قاتل ہوں, تو پھر احد کے میدان میں جناب حمزہ کے قاتل رسول اللہ ہوئے, رسول اللہ ہوئے قاتل, چونکہ لے کر تو رسول اللہ آئے ہیں, قتل ہندا نے کروایا ہے, تو قتل تو وہ حبشی غلام نہ ہوئے, رسول اللہ ہوئے, چونکہ رسول اللہ لے کر آئے تھے. تو آپ دیکھیے مکاری کا جواب کس طریقے سے عقل مندی اور دانائی سے اسی زبان میں دے رہے ہیں. اسے کہتے ہیں کہ کسی دلیل کو ایک اور دوسری دلیل سے کاٹنا. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس کی مکاری کو مولا کائنات نے عقل اور دانائی کے ساتھ دور کر دیا. تو یہ سیاست علوی ہے کہ جو کبھی زیر نہیں ہو سکتی. قرآن مجید میں خود اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ مکر کرتے ہیں, واللہ خیر الماکرین, لیکن اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. اور جب اللہ علی کے ساتھ ہے تو ظاہر سی بات ہے علی کی تدبیریں بھی سب سے الگ ہوں گی, سب سے بہتر ہوں گی, وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. المختصر جناب عمار یاسر شہید ہوئے. مولا کائنات کو اس کا بڑا غم ہوا, اتنا غم ہوا کہ پھر حضرت نے 12,000 کا لشکر لیا اور پھر ٹوٹ کر حملہ کیا ہے جنگ صفین میں, اور ایسا حملہ کیا کہ الحفیظ علامہ اور الغیاث کی صدائیں اٹھ رہی تھی میدان سے کہ علی ہمیں معاف کر دو, علی ہمیں معاف کر دو. سب ہر طرف افراتفری ہے. مولا کائنات نے جو حملہ کیا ہے, یہی وجہ ہے کہ جب عمرو بن عاص اور بشر بن ارطاد یہ دو لوگ زد میں آنے ہی والے تھے کہ یہ زمین پر گر کر انہوں نے اپنا لباس اتار دیا اور برہنہ ہو گئے. مولا کائنات نے منہ پھیر دیا اور پلٹ گئے. اب آپ دیکھیے کہ دفاع کے لیے, ڈیفنس کے لیے انہوں نے کیا حربہ استعمال کیا. یہی وجہ ہے کہ جب عمرو عاص واپس لوٹا تو معاویہ نے کیا جملہ کہا تھا. معاویہ نے کہا کہ تم نے اپنی حفاظت کے لیے اپنی شرمگاہ کو سہارا بنایا اور اس یہ کہہ کر اس کا مذاق اڑایا. تو آپ دیکھیں کیسے کیسے دشمن تھے اور کس پست ذہنیت کے تھے. ایسے لوگوں سے مولا کائنات کیا لڑتے. تو شدید حملے کیے. اس کے بعد اب اسی جنگ میں ہوتے ہوتے ایک شب آتی جسے لیلۃ الحریر کہا جاتا ہے. شب جمعہ تھی اور یہ وہ رات ہے کہ جس پوری رات جنگ ہوتی رہی. ایسا نہیں کہ رات کا وقت تھا تو جنگ روک دی گئی, کئی روز اور رات میں جنگ ہوتی رہی. اور جناب مالک اشتر, جناب عبید اللہ مولا کائنات کی طرف سے جو سپہ سالار تھے یہ ڈٹے رہے میدان جنگ. اور تاریخ کے مطابق, تاریخ جو
عاصم بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ طرفین میں یعنی دونوں لشکر میں تقریباً 36,000 لوگ مارے گئے تھے اس جنگ میں، اور 36,000 مارے گئے تھے کہ جن میں سے 900 صرف مولا کائنات نے اکیلے مارے تھے. صرف علی نے اکیلے 900 کافروں کو واصل جہنم کیا تھا. اب آپ دیکھیں شجاعت علوی کیا ہے. تو اب یہ لیلۃ الحریر ہو گئی. اب یہاں پر جنگ صفین کے خاتمے پہ اب یہاں پر بات آتی ہے کہ مالک اشتر لڑتے 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 اتنا قریب پہنچ گیا معاویہ کے خیمے کے کہ بالکل کچھ لمحوں کا فاصلہ تھا کہ وہ کل شر کو دفع کر دیتے، معاویہ کا سر قلع و قمع کر دیتے، اور معاویہ فرار کی راہ میں تھا مگر جناب مالک اشتر حائل ہو گئے تھے. کہ اسی دوران عمرو عاص نے ایک چال چلی اور 500 قرآن نیزوں پر بلند کر دیے. یہ حالت دیکھ کر مولا کا اس نے اعلان کیا کیا کہ بھائی حکم خدا سے فیصلہ ہوگا، قرآن فیصلہ کرے گا. یہ ہوتے ہی فوراً مولا کائنات کے لشکر میں کچھ جو شر پسند افراد تھے، ہلکے مزاج کے اور منافق مزاج کے، انہوں نے فوراً کہنے لگا کہ بھائی علی آپ کو جنگ روکنی پڑے گی، اب قرآن کا معاملہ آ گیا، ہم قرآن سے جنگ نہیں کر سکتے. مولا کائنات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں جنگ کرنا ہے، قرآن ناطق میں ہوں، اور تم میری بات نہ مان کے اس صفحے کو قرآن سمجھ رہے ہو کہ جو شر نے اٹھا رکھا ہے. مگر لوگ اڑے رہے اور مولا کائنات کو اتنا مجبور کیا یہاں تک کہ ان کے خیمے کو گھیر لیا، اور جس میں اشعث بن قیس وغیرہ بھی ہیں، یہ یا شمر بن ذوالجوشن وغیرہ، یہ سب جنگ صفین میں مولا کائنات کے ساتھ تھے، مگر یہ اب یہاں پر مولا کے اگینسٹ ہو گئے، مخالف ہو گئے. اس بنیاد پر مالک اشتر جو قریب پہنچ چکے تھے، مولا کائنات نے کہا کہ مالک واپس آ جاؤ، ایک شخص کو بھیجا. تو مالک اشتر نے جو آنے والا تھا اسے کہا کہ مولا سے کہو ذرا دیر رکے، بس میں کام تمام کر کے آ رہا ہوں. اب آپ سوچیں کہ مقصد کے کتنا قریب تھے، فتنے کو ہی ختم کر دیتے، اس کے بعد اگر یہ ختم ہو جاتا تو آگے کوئی فساد ہی نہ رہ جاتا اسلام میں. وہ گیا واپس. تو اس کے بعد پھر مولا کائنات نے بھجوایا کہ مالک سے کہہ دو کہ اگر مالک تم چاہتے ہو کہ علی کو زندہ دیکھو تو واپس لوٹاؤ. یعنی یہ اصحاب جو تھے ان کے مولا کائنات کے لشکر میں، یہ اتنا اتاولے تھے کہ یہ مولا کائنات کے قتل تک کے درپے ہو گئے تھے کہ ہم قتل کر دیں گے مگر جنگ نہیں کریں گے. مالک اشتر کو نہ چاہتے ہوئے تلوار میان میں رکھنا پڑا اور واپس لوٹائے. تو اس طرح سے جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا. اب یہاں پر بات یہ چلی کہ بھائی دو گروہوں میں دونوں گروہ سے ایک آدمی کا انتخاب کیا جائے اور دونوں فیصلہ کریں گے، کہ جسے حکمین کے نام سے فیصلہ حکمین کہا جاتا ہے. یعنی دونوں طرف سے ایک ایک حکم آئے گا، ایک فیصلہ کرے گا ایک آدمی، اور وہ اپنے بارے میں بتائے گا کہ اسے خلیفہ اپنا والا منظور ہے یا نہیں منظور ہے. تو معاویہ کی طرف سے ظاہر سی بات ہے ابو الفتنہ عمرو عاص تھا. مولا کائنات جسے چاہتے تھے جناب ابن عباس کو، ان کو نہیں رکھا. یہ رکھا کس کو گیا؟ یہ جو خوارج تھے جو مولا کائنات کے مخالف ہو گئے تھے، انہوں نے انتخاب کیا ابو موسیٰ اشعری کا. ابو موسیٰ اشعری کا ذکر میں نے ابھی جنگ جمل میں کیا تھا کہ جو عائشہ کے طرفدار ہو گئے تھے، پھر مولا کائنات ان کو معزول کرایا تھا. اب ابو موسیٰ اشعری کو انتخاب کیا گیا، مولا کائنات اس پر راضی نہیں تھے. مولا نے کہہ دیا تھا کہ یہ فیصلہ منظور نہیں کیا جائے گا، میں عبداللہ ابن عباس سے انتخاب کرتا ہوں. لوگوں نے نہیں مانا. خیر اب ایک دن طے پایا، اب 400 لوگ دونوں طرف سے دستہ جمع ہوا ایک مقام پر، اور دونوں میں پہلے ہی یہ طے ہو گیا تھا کہ دیکھو تم معاویہ کو معزول کرو گے، میں علی کو معزول کروں گا. یعنی دونوں کے پاس ہی خلافت نہیں رہے گی، ہم دونوں کو یہ بیان دینا ہے. دونوں بیٹھے تھے. تو جیسے ہی فیصلے کی باری آئی تو ابو موسیٰ اشعری نے عمرو عاص سے کہا کہ آپ جائیے، پہلے آپ بیان دیجئے. کہا نہیں، آپ بزرگ ہیں، مجھ سے بڑے، آپ جائیے. ابو موسیٰ اشعری چڑھاوے میں آ کر آئے اور انہوں نے کہا کہ میں علی کو خلیفہ نہیں مانتا اور علی کو خلافت سے معزول کرتا ہوں. یہ کہہ کے واپس آ گیا. اب ان کو یہ لگا کہ معاویہ جائے گا اور کہہ دے گا کہ میں معاویہ کو نہیں مانتا ہوں. مگر عمرو عاص جب گیا تو کہنے لگا میں ابو موسیٰ اشعری کی بات سے بالکل متفق ہوں. کیسے متفق ہوں؟ کہ اس نے کہا ابو موسیٰ اشعری نے کہ علی کو خلافت سے معزول کرتے ہیں، تو میں بھی مانتا ہوں کہ میں علی کو خلافت سے معزول کر رہا ہوں اور میں معاویہ کو خلافت کے لیے منتخب کر رہا ہوں.
اب ابو موسیٰ اشعری آنکھیں کھلی کی کھلی کچھ کر نہیں سکتے. جیسے ہی اس نے فیصلہ سنا ہے مولا کائنات مسکرا کے اپنے اصحاب کی طرف طرفداروں کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں میں پہلے ہی تمہیں بتا چکا تھا کہ یہ کتنا بڑا فریب کھانے والا ہے. مولا کائنات جانتے تھے کہ کیا ہوگا ابو موسیٰ اشعری جیسے آدمی کو, اور یہ عمرو عاص کیسا ہے مولا کائنات بخوبی جانتے تھے. اب اس نے معاویہ کا انتخاب کر لیا, مولا کائنات کو نہ مانا گیا. تو جنگ صفین پہ مولا کائنات جب یہ سارے حالات ہو چکے تو لوٹتے میں جناب محمد بن ابی بکر, جن کا ذکر میں نے اس سے پہلے کیا تھا, یہ خلیفہ اول مسلمانوں کے ابو بکر کے بیٹے تھے, 10ویں ہجری میں پیدا ہوئے تھے, اور یہ ان کی یعنی ان کی مادر جو تھی, ان کی والدہ گرامی جناب اسماء بنت امیس, ان سے مولا کائنات نے شادی کی تھی. تو چونکہ ابو بکر محمد جو ہے وہ شروع سے مولا کائنات کی تربیت میں رہے, میں نے ذرا سا ذکر اس کے سامنے اس کا کیا تھا. اور مولا کائنات نے اپنا بیٹا کہا ہے, ان کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے, یہاں تک کہ ابھی آپ آگے میں سلسلہ نسب جب آئے گا تو اس میں آپ سمجھ جائیں گے کہ کتنی زیادہ محمد بن ابی بکر کی اہمیت تھی اہل بیت کے نزدیک, بہت زیادہ اہمیت رکھتے تھے. تو اب جناب محمد بن ابی بکر کو مولا کائنات نے ایک خط کے ساتھ کہ جس میں طریقہ دیا تھا اور ایک میسج دیا تھا جو نہج بلاغہ میں موجود ہے کہ ایک حاکم کو پبلک کے ساتھ کیسا بیہیو رکھنا چاہیے, اس بات کو مد نظر رکھتے مولا کائنات نے خط لکھا تھا, لیٹر, وہ جناب محمد بن ابی بکر کے حوالے کیا اور ان کو مصر کی گورنرشپ دے دی اور روانہ کر دیا. چونکہ معاویہ سارے پیترے اپنے آزما چکا تھا, اس کے علاوہ بھی اتنا زیادہ وہی ہے کہ دشمنی ہے اور بادشاہت کی لالچ ہے اور اپنی سلطنت کی, مصر میں اس کو حکومت چاہیے. تو اس نے کیا کیا, جناب محمد بن ابی بکر کے وہاں پہنچتے ہی عمرو عاص کے ذریعے سے لشکر بھجوا دیا کہ جاؤ اور اس کا قصہ تمام کر دو. مولا کائنات کے جناب محمد بن ابی بکر نے یہ فوراً خبر بھیجی کہ ایسا ایسے حالات ہو رہے ہیں, ہم کیا کریں گے. مولا کائنات نے جناب مالک اشتر کو اپوائنٹ کیا کہ جائیے آپ ان کا دفاع کیجیے. مالک اشتر کا اب آپ دیکھیے کہ کیسے کیا کیا گیم ہو رہا ہے تاریخ میں. پہلے محمد بن ابی بکر گئے, ادھر معاویہ نے عمرو عاص کو بھیجا, اس کے بعد ادھر سے اب پھر مولا کائنات نے جناب مالک اشتر کو ڈیفنس کیا. ظاہر سی بات ہے مالک اشتر کی شخصیت کو میں پہلے بتا چکا ہوں, کیا پرسنالٹی سی اور کیا روب اور دبدبہ تھا ان کا اسلام میں اور کافروں کے دلوں پر. مالک اشتر ابھی راستے میں ہی تھے کہ معاویہ نے ایک گاؤں پڑتا ہے راستے میں, وہاں کے لوگوں کو وہاں خط لکھا کہ دیکھو اگر تم نے, مالک اشتر آئیں گے ان کی دعوت کرنا, کھانا وانا کھلانا اور ان کو وہیں زہر وہر دے کے مار دینا, اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہارا 20 سال کا ٹیکس معاف کر دوں گا. ظاہر سی بات ہے ہر آدمی خوش ہو جائے گا, ظاہر سی بات ہے معاویہ کی طرفدار تھے, لالچی, راضی ہو گئے. جناب مالک اشتر اس گاؤں میں علاقے میں پہنچے, ان لوگوں نے دعوت کی اور ان کو زہر دے دیا. اچھا اب مالک اشتر جب گئے تھے مصر کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے, تو اب یہ سارے حالات ادھر ہو رہے ہیں, ادھر محمد بن ابی بکر ہے, ادھر عمرو عاص ہے. ان کے پاس بہت بڑا لشکر تو ہے نہیں, ابھی نئی نئی حکومت قائم کی ہے, اتنا زیادہ پاور میں نہیں ہے. تو اب یہاں پر تاریخ کہتی ہے کہ مالک اشتر کو زہر دے دیا گیا. مالک اشتر کو جب مولا نے گورنرشپ کے حوالے سے بھیجا تھا محمد بن ابی بکر کے پاس کہ تم جا کے سنبھالنا, تو ان کو بھی ایک خط لکھا تھا, لیٹر لکھا تھا کہ جو آج بھی نہج بلاغہ میں ہے اور بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے ہماری نظر میں. ان کو اس لیٹر پہ کرسچنس نے بھی بہت سارے تبصرے کیے ہیں کہ مولا کائنات نے کن کن پوائنٹس کو نوٹ کرایا ہے, اور ایک حاکم کا کیا حق ہوتا ہے اور رعایت کے ساتھ وہ پورا طرز حکومت وہ چاہیے کہ آج کے دور میں ہر آدمی پڑھے تاکہ دیکھے کہ واقعاً عدالت علوی کیا تھی, حکمت علوی کیا تھی, اور علم مولا کائنات کتنا پھیلا ہوا تھا. اب اگر یہ بات بالکل 100% سچ ہے کہ اگر اس خط کو رائج کر دیا جائے اور اس طرز عمل کو گورنرشپ کے جو مولا کائنات نے لکھ کر دیا تھا آج دنیا میں رائج ہو جائے, تو ایک بھی ایسا حکومتی آدمی نہیں ہوگا جو اپنی رعایا پر ظلم کرے, اور نہ ہی کوئی بھی پبلک کا کوئی ایک ایسا بندہ ہوگا کہ جو اپنے حاکم کے اوپر اعتراض کر سکے اگر طرز مولا کائنات پر حکومت کی جائے تو. اب ادھر کیا ہوا, محمد بن ابی بکر کے اوپر عمرو عاص نے حملہ کر دیا, اور کیا کیا یہ بھی آپ دیکھیں. کم سے کم ان لوگوں نے, اگر مولا کائنات کی دشمنی تھی چلو ٹھیک تھا, لیکن اس بات کا تو لحاظ کر لیتے کہ جن لوگوں کی بنیاد پر, جن خلفاء کی بنیاد پر یہ مسند پر آئے ہیں, اسی پہلے خلیفہ کا یہ بیٹا ہے.
اگرچہ مولا کائنات نے پرورش کی، لیکن پیدا تو پہلے خلیفہ سے ہوئے تھے، اسی کا لحاظ کر لیتے. تو یہ پتہ نہیں کیسے مسلمانوں کے امیر ہیں کہ جو خود اپنے پہلے خلیفہ کے بیٹے کا لحاظ نہیں کر رہے ہیں. خیر، انہوں نے ان کو قتل کروایا، اور قتل کروانے سے پہلے قتل کا طریقہ کیا تھا؟ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو اس طریقے سے مار سکتا ہے. ہم تو ان کو اصلاً مسلمان ہی نہیں کہیں گے ایسے لوگوں کو، پہلی بات تو، لیکن تاریخ ہے تو ہمیں بتانا پڑ رہا ہے. انہوں نے گدھے کی کھال کے اندر جناب محمد ابن ابی بکر کو ڈالا اور اس کھال کو باہر سے سل دیا، اور اس کے بعد ان کو زندہ جلا دیا اسی کھال میں. اب آپ سوچئے یہ بے حرمتی ہو رہی ہے. اتنی زیادہ دشمنی ہے مولا کائنات سے کہ اس حد تک یہ گزر جا رہے ہیں دشمنی میں. اب یہ مولا کائنات کو خبر ملی محمد بن ابی بکر کی شہادت کی. مولا کائنات کو شدید صدمہ ہوا اس بات کا کہ محمد بن ابی بکر شہید کر دیے گئے. بہت زیادہ صدمہ ہوا، اور حضرت نے اس کا اظہار بھی کیا ہے.